السلام علیکم، میں رانا ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائم۔ آج ہم بیریا ٹاؤن راولپنڈی میں ہیں اور آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ہم العزیز بلڈر کے سی ای او شیخ طیب صاحب کے ساتھ۔ آئیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ آپ نے اللہ کا شکر۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو بیریا میں کام کرتے ہوئے؟ میں 2004 سے کر رہا ہوں، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 17 ایئر ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کا فیملی بزنس ہے یا آپ کا خود ہی خیال آیا آپ کو کہ پراپرٹی میں آپ کو آنا چاہیے؟ نہیں، میرے اصل 2004 کی بات ہے، میں دوست تھے میرے کچھ، وہ کام کرتے تھے اس کا، کنسٹرکشن کا اور ریئل اسٹیٹ کا، تو مجھے ان سے آئیڈیا ہوا کہ میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا بزنس ہے، تو کیوں نہ میں بھی سٹارٹ کروں۔ تو پھر میں نے اس طرح کام سٹارٹ کیا۔ تو پھر میں پی ڈبلیو ڈی آیا تو بیریا دیکھا، تو پھر میں نے کہا یہ تو بہت زبردست ایریے ہیں۔ ابھی یہاں پہ کچھ آبادی نہیں تھی اس ٹائم بالکل بھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ آگے فیوچر اس کا بہت اچھا ہے اس کام میں۔ بیریا ٹاؤن پاکستان کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے، پاکستان نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی جو پرائیویٹ سوسائٹی ہے یہ، تو اس میں آپ نے اتنی ترقی کیسے کی؟ اس میں آپ کریڈٹ محنت کو دیتے ہیں یا ذہانت؟ محنت تو دیکھیں ہر کام میں لازمی ہوتی ہے، اس کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں جو کرم ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم جب تک نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ پاک کے کرم، ان کا ہی کرم ہے تو یہ سارا سسٹم بنا ہے، ورنہ تو ہم ورنہ تو ہم کیا ہیں۔ بیریا ٹاؤن کی اور باہر کی جو سوسائٹیز ہیں اور بھی پاکستان میں بے شمار سوسائٹیز ہیں، ان میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ بیریا میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بیریا ٹاؤن ایشیا کی سب سے لارجسٹ ڈیولپمنٹ کمپنی ہے۔ ابھی تک بیریا ٹاؤن نے جتنا ایریا ڈیولپ کیا ہے شاید ہی ایشیا میں کسی نے کیا ہو۔ اور آپ بیریا ٹاؤن جیسے آپ دیکھیں راولپنڈی ہے، بیریا ٹاؤن اسلام آباد، بیریا ٹاؤن لاہور، بیریا ٹاؤن کراچی دیکھیں، سب سے بڑا پروجیکٹ ہے آج تک کراچی میں جو بیریا ٹاؤن کراچی ڈیولپ ہو گیا ہے، اور ایسی ڈیولپمنٹ آج تک میں نے بیریا ٹاؤن کے علاوہ کسی اور سوسائٹی میں نہیں دیکھی۔ اچھا، بیریا ٹاؤن کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں تو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، اس کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے؟ سب سے پہلے میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو دیتا ہوں، پھر علی ریاض صاحب کو ہیں، لیکن جو مین اگر آپ کہیں تو جو بیریا ٹاؤن کی بیک بون ہے شاید محمود قریشی صاحب، مین کریڈٹ ان کا ہے، کیونکہ اگر وہ ہماری رہنمائی نہ کرتے اور بیریا میں جیسے انہوں نے ڈیولپمنٹ کرائی ہے دن رات ایک کر کے، اور ہماری ہر بات سنی ہے، ہمیں ساتھ لے کے چلے ہیں، اگر وہ نہ سب کو ساتھ لے کے چلتے تو آج ہو سکتا ہے بیریا ٹاؤن اس پوزیشن پہ نہ ہوتا۔ یہ انہی کی ہی بدولت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بیریا ٹاؤن اس پوزیشن پہ ہے۔ میں مین سب سے زیادہ کریڈٹ جو دیتا ہوں وہ شاید محمود قریشی صاحب کو دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے یہ کام آج سے 17 سال پہلے سٹارٹ کیا اور اکیلے سٹارٹ کیا، اب آپ کی کتنی برانچیز ہیں اور کتنے لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں اس وقت؟ ابھی تقریباً میرے پاس 40 سے 50 لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہماری ایک کراچی بیریا ٹاؤن کراچی میں برانچ ہے، ایک ہماری یہ ہے، ایک ہم نے کنسٹرکشن کی علیحدہ آفس بنایا ہوا ہے، 5-6 پروجیکٹ چل رہے ہیں ہمارے ابھی۔ ایک میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے ادھر دی رائل گیٹ پیراڈائز کے نام سے، بیریا پیراڈائز کمرشل میں۔ ایک ہمارا کراچی میں شروع ہو رہا ہے دی رائل گیٹ پیراڈائز کے دی رائل گیٹ کے 4 ایونیو کے نام سے، وہ ہمارا کراچی میں بن رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد سٹارٹ ہوگا اور اس کو ٹائملی ڈیلیور کریں گے۔ اچھا، اس گورنمنٹ نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ سہولتیں دی ہیں، اب اس سے بزنس مین کو کتنا فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں بہت اچھی منسٹری ہے، پچھلے سال سے چل رہی ہے تو اس کا بہت بینیفٹ ہے۔ کووڈ آنے کے بعد ہمارے ملک میں اتنا سروائیول نہیں تھا جتنا ابھی اس منسٹری کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جو تیزی آئی ہے وہ پچھلے ہم نے کوئی 8-10 سالوں میں نہیں دیکھی، جو ایز اے کنسٹرکشن آئی ہے، کیونکہ پہلے پلاٹس میں تیزی آتی تھی، کنسٹرکشن کا اتنا کام نہیں تھا۔ ابھی آپ دیکھیں پنڈی اسلام آباد میں آپ کو ہر طرف بلڈنگس ہی نظر آئیں گی، جو بلڈنگس لانچ ہو رہی ہیں۔
Mahnur. कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? In 6 to 7 months I'm here. Yeah. तो कैसा है शेख साहब, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, तो कैसा बॉस कैसा पाया आपने इनको? He's very kind person और as a boss तो मतलब he like a leader आप कह सकते हैं. और इसके अलावा वो हमारे से लाइक इंटरेक्ट करते हैं, हमारे इश्यूज सॉल्व करते हैं, हमें कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो हम उनसे डिस्कस करते हैं, तो मतलब हमें कोई भी ऐसे इशू नहीं होता हम उनसे भी बात करें. और मतलब एज अ बॉस आप कह सकते हैं ही इज़ अ गुड लीडर. कि आज तक हमें इनके साथ काम करते हुए ये फीलिंग ही नहीं आई कि ये हमारे बॉस हैं, बल्कि इन्होंने इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट V4 इंटरनेशनल में रखा हुआ है अपनी कंपनी के अंदर कि हमें इनके साथ काम करते हुए बिल्कुल ऐसे ही लगता है जिस तरह ये हमारे बड़े भाई हैं. आज थे हमारे मेहमान अल अजीज़ के CEO शेख तैयब साहब. नए प्रोग्राम में आएंगे नए मेहमान के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़.